ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دن رات گناہوں میں رہتا ہوں، گناہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ نوجوانوں کے لیے بڑا ہی زبردست نسخہ ہے۔ وہ نوجوان آیا، اس نے کہا کہ دن رات گناہوں میں رہتا ہوں، گناہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، بڑی کوشش کی ہے کہ گناہ نہ کیا کروں، لیکن پھر گناہ کی لذت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میں گناہ نہ کروں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا تم گناہ نہ کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، ہاں جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جانا، اللہ کی زمین سے نکل جانا۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، میں جہاں مرضی چلا جاؤں وہاں پر اللہ کی زمین ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا جب تجھے اس بات کا پتہ ہے میں اللہ کی زمین سے نکل نہیں سکتا، کیا تجھے زیب دیتا ہے اس کی زمین پر رہے پھر اس کی نافرمانی بھی کرے؟ اس نے کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا اچھا اگر یہ بات بھی سمجھ نہ آئے، جب تیرا گناہ کرنے کا دل کرے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں جہاں کہیں بھی چلا جاؤں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں آسمان کی بلندیوں میں چلا جاؤں، زمین کی تہوں میں چلا جاؤں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اچھا جب تجھے اس بات کا بھی پتہ ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ بھی رہا ہو تو گناہ کرے؟ اور یہی مقام احسان ہے کہ رب میرا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو اللہ کی اس طرح عبادت کر تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا اس بات کا ضرور یقین رکھنا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہوتا ہے، اس بات کا یقین میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے اور اس بے نور آنکھوں والے بت پر پردہ ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی ہے دادا اب تو آ جائے نا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے تو 7 دروازے بند کر دیے، لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئی اور اس بے نور آنکھوں والے بت پر پردہ ڈال دیا، جب تو اس بے نور آنکھوں والے پتھر کے بت سے حیا کرتی ہے میں اس رب سے حیا نہ کروں جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ قال معاذ اللہ، اتنی رحمتیں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ مقام احسان ہے، اس بات کا یقین رکھنا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے لگیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں، یہ سوچ لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ کام اچھا ہو کر لیں، اگر دل کہہ دیتا ہے، یہ مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ دل بتا دیتا ہے تو کام غلط کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے، یہ دل بتا دیتا ہے، فوراً یہ کھٹک جاتا ہے۔ اگر دل سے گواہی آئے ہاں تو کام ٹھیک کر رہا ہے اس کام کو کر لینا، لیکن اگر دل سے گواہی آئے کہ نہیں کام تو ٹھیک نہیں کر رہا، اس سے باز آ جا، تو وہیں پر رک جانا۔ تو اس بات کا یقین رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جانا۔ اس نے کہا کہ یہ بھی ممکن نہیں۔ فرمایا کہ جب اس بات کا بھی یقین ہے اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا پھر بھی تو گناہ کرے گا؟ اس نے کہا بہت اچھا ہو گیا۔ اب آپ نے اسے تیسری نصیحت کی، کہا کہ اچھا جب تیرا گناہ کرنے کا دل کرے اس کے رزق میں سے نہ کھا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے جس کا کھائیں پھر اسی کی نافرمانی کریں۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی اگر کوئی کسی کے گھر سے کھاتا ہو پھر اس کی کوئی اس کے ساتھ برائی کرے تو لوگ اسے کہتے ہیں نمک حرام ہے، اس نے گھر کا نمک بھی کھایا ہے اور آج انہیں کو تکلیف دے رہا ہے، انہیں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ بھلا یہ بات زیب دیتی ہے اسی کا کھائیں پھر اسی کی نافرمانی کریں؟ اس نے کہا بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے پھر اسے چوتھی نصیحت کی، کہا کہ اچھا جب تیری موت کا وقت قریب آئے
تو موت کے فرشتے سے تھوڑی دیر کے لیے مہلت مانگ لینا کہ وہ تمہیں توبہ کی مہلت دے دے۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں، موت کا فرشتہ مہلت نہیں دے گا۔ کہا کہ جب اس بات کا بھی یقین ہے کہ موت کا فرشتہ توبہ کی مہلت بھی نہیں دے گا، پھر بھی تو گناہ کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ آپ نے پھر اسے 5ویں نصیحت کی، کہا کہ اچھا کل قیامت کے دن اگر تجھے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جانے لگے تو تو جہنم میں نہ جانا۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں، جب انہیں حکم خدا بندی ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ جہنم میں تو میرے کہنے پر تو وہ نہیں رکیں گے۔ تو کہا جب اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ اگر انہیں حکم ہو گیا وہ گھسیٹ کر لے جائیں گے پھر بھی تو برائیاں کرتا ہے۔ اب یہ کتنی پیاری نصیحتیں ہیں۔ ایک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی زمین میں رہ رہا ہوں، اس کے رزق میں سے کھا رہا ہوں، موت کا فرشتہ توبہ کی مہلت نہیں دے گا، اور اگر جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دینے کا حکم ہو گیا ہو تو میں وہاں سے واپس آ بھی نہیں سکتا۔ جب ساری باتوں کو یقین ہے پھر بھلا ہم سب کو زیب دیتا ہے ہم گناہ کریں؟ اپنی تنہائیوں پر غور کریں اور لوگوں جب مجمع عام میں اس وقت اپنے آپ پر غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تابعی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 17 اصحاب رسول سے ملا، 17 اصحاب رسول سے ملاقات کی، ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں بڑا ہی فکر مند تھا۔